ویلکم بیک. ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا لاڈلا جس نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیان دیا، جس نے ملک دشمن بیانیے کے حوالے سے بات کی، جس نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیان دیا، جس نے ملک دشمن بیانیے کے حوالے سے بات کی، اس کو ایک رات جیل میں گزارنی پڑتی ہے تو پوری انتظامیہ ہل جاتی ہے اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے لے کے ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس کا سو موٹو نوٹس لیا جائے کہ ایک قیدی کی وجہ سے پوری جیل کی انتظامیہ تبدیل کر دی گئی ہے. یہ غضب خدا کا، اختیارات کا ناجائز استعمال اور کیا ہوتا ہے. یعنی جیل پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی کا اور کاف لیگ کا الحاق ہے، محکمہ داخلہ اس کی ذمہ دار ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد آپ افسران کے تبادلے کر دیتے ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب نے تشدد کروایا شہباز گل پر، اور پھر ہاشم ڈوگر جو وزیر داخلہ ہے اس نے سپرنٹینڈنٹ کا اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ پنجاب میں کس قسم کی حکومت ہے کہ جس کو سر پیر ہی نہیں پتا کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں اور کون کیا کر رہا ہے. دیکھیے، تفتیش کے دوران جو انکشافات ہوئے ہیں، پولیس نے اپنا موقف رکھا ہے سامنے اور مزید ریمانڈ کی استدعا کی ہے. اور یہ دیکھیے، وائٹ کالر کرائم میں کوئی ملک مخالف بیانیہ نہیں تھا، کوئی اینٹی اسٹیٹ سٹیٹمنٹ نہیں تھی، مگر آپ دیکھیں کہ نیب کے کیسز میں 88 دن کا ریمانڈ ہے، 88 ڈیز، 70 دن کا ریمانڈ ہے. آہا چیمہ ایک فرشناز افسر ہیں، ان کے ساتھ ٹارچر کیا جاتا تھا، وہ آج تک گلہ بھی نہیں کیا. یہ پی ٹی آئی والے ہیں جن کو عادت پڑ گئی ہے کہ ہلکی سی سختی آئے تو دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں، چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، اور یہ سیاسی انتقام نہیں ہے. کیا اگر یہ ملک مخالف بیان نہ دیا تھا شہباز گل نے تو کیا شہباز گل جیل میں ہوتا؟ کیا اس کو بلا وجہ پکڑا گیا ہے؟ کیا اس پہ چرس ڈالی گئی ہے؟ کیا اس پہ ہیروئن ڈالی گئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ ظلم کی انتہا کرتے رہے ہیں اور ہم نے اف تک نہیں کیا. جیلوں کے اندر جو سلوک ہوتا تھا، جو جسمانی ریمانڈ 60 سے لے کے 88 دنوں تک بھی ہوا ہے، تو یہ 2 دن کا ریمانڈ اور 2 دن کی جیل میں کیوں زلزلے آ رہے ہیں؟ کیوں پوری انتظامیہ ہل کے رہ گئی ہے کہ افسران کے بھی تبادلے ہو رہے ہیں، الزامات بھی لگ رہے ہیں، چیخو پکار بھی ہے؟ تو حوصلہ کیجئے، یا تو ملک مخالف بیانیے کو کھل کے اس کی تردید کرے، اس کی مذمت کریں. اور چیف آف سٹاف کی پوزیشن پہ ایک آدمی ہے، وہ چیف آف سٹاف کس کا ہے؟ وہ عمران خان کا ہے. تو کیا عمران خان صاحب نے بطور چیئرمین تحریک انصاف اپنے چیف آف سٹاف کو اسٹیٹمنٹ دینے پہ چیف آف سٹاف کے عہدے سے برطرف کیا؟ اس کا جواب ہے نہیں. تو یا آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ اس ملک دشمن بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو شہباز گل نے پروموٹ کیا. آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پہلے دن ہی ایک نوٹیفیکیشن نکالتے کہ شہباز گل چیف آف سٹاف نہیں رہے گا کیونکہ اس نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے. اور اس سارے کھیل میں پرویز الہی صاحب پیچھے سے بیٹھ کر ڈورے ہلا رہے ہیں، اور وہ اس ملک دشمن بیانیے کے سب سے بڑے پروموٹر اس لیے ہیں کیونکہ وہ آج جیل کی انتظامیہ کو چینج کر رہے ہیں. وہ جیل میں ملاقاتیں کروا رہے ہیں، وی وی آئی پی پروٹوکول دے رہے ہیں. تو یہ سارے تانے بانے ملتے ہیں پرویز الہی صاحب سے بھی. تو کیا پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ تجویز دی کہ شہباز گل کو چیف آف سٹاف کے عہدے سے برطرف کیا جائے اور اس بیان سے دوری اختیار کی جائے؟ نہیں، کیونکہ یہ جو فورن فنڈنگ ہے، یہ ملک دشمنوں سے جو پیسے لیے ہیں اس کو
اس معاوضے کے عوض کچھ کام تو کر کے دکھانا تھا نا. وہ کام کر کے دکھایا. پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ میں اقتدار سے باہر زیادہ دیر رہا تو خدا نہ خواستہ کہا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اب اس ملک دشمن بیانیے کو پروان چڑھا رہے ہیں اور اس میں کاف لیگ مکمل ساتھ ہے. مونس الہی نے ایک دفعہ بھی مذمت نہیں کی. اور آپ دیکھیں کہ پوری پروٹیکشن مل رہی ہے. جیل کے افسروں کے تبادلے ہو رہے ہیں. پہلے تشدد کی کہانی گھڑی جاتی ہے, اس کے بعد جیل کے افسروں کا تبادلہ کیا جاتا ہے. بھائی آپ نے تشدد کیا اور آپ ہی افسروں کو ہٹا رہے ہیں. یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جیل پنجاب حکومت کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ تشدد ہوا اور اس کے بعد افسران کے تبادلے ہوئے, پھر کہہ رہے تشدد نہیں ہوا. تو یہ جیل کے افسران کو ہٹانے کا بہانہ تھا کہ تشدد ہوا ہے جی. تو پرویز الہی صاحب کیوں کیا تشدد؟ اور اگر غلط کیا تو پھر جیل کے افسران کو ہٹایا, اگر صحیح کیا تو پھر جیل کے افسران کو کیوں ہٹایا, اور اگر تشدد نہیں ہوا تو پھر جیل کے افسران کو ہٹانے کا کیا جواز ہے؟ یہ نااہلوں نالائقوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں, انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, ملک دشمن بیانیے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھ لیا جو پچھلے 2-4 دنوں میں ہوا کہ کیسے ایک کے بعد ایک بیان دوسرے سے نہیں ملتا. اور آج ایک اور موضوع جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ عمران نیازی صاحب کے کاغذات نامزدگی ہیں جو مختلف حلقوں میں داخل ہوئے ہیں. آج فیصل آباد میں اور ننکانہ میں عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے کیونکہ کچھ ان کے نامینیشن پیپرز پر جعلی دستخط کیے گئے تھے. اور فیصل آباد میں ایک نامینیشن پیپر ایسا ہے جس پر تجویز کنندہ کسی اور شہر کا ہے. وہ تو نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوں گے اور اگر وڈرا کرنے ہیں تو امیدوار کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اس کو وڈرا کرنا ہوتا ہے. اب اس میں 3-4 معاملات ہیں. نمبر 1, القادر یونیورسٹی ٹرسٹ. یہ زلفی بخاری صاحب کا قائم کردہ ٹرسٹ ہے جو عطیات کے ذریعے چلتا ہے, مگر اصل مقصد وہ جو توشہ خانہ کے کمائے ہوئے پیسے, جو پنجاب میں کرپشن سے کمائے ہوئے پیسے, اس پیسے کو بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا ذریعہ تھا یہ القادر ٹرسٹ. اب اس کی جو امینڈڈ ٹرسٹ ڈیڈ ہے جو ہم نے جمع کرائی ہے اس میں عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے دستخط ہیں. یہ ایک پرائیویٹ ٹرسٹ ہے 2 لوگوں کے مابین. اب جب ایک ٹرسٹ پرائیویٹ ٹرسٹ ہوتا ہے اور میاں بیوی کے دستخط ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا.